السلام علیکم سر، یہ سوال کرنا تھا کہ کفار اگر انتقال کر جائیں اور ان میں سے کوئی سیلیبریٹی بھی ہو، جیسے کہ لتا منگیشکر کا انتقال ہوا ہے آج، تو کیا ان کی تعزیت کرنا، جیسے ہمارے سٹارز ہیں وہ تعزیت کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں، کبھی کوئی جاننے والے ہوتے ہیں، ان کی تعزیت کرنے کا کیا شرعی حکم ہے، اور اس بارے میں ہمیں قرآن و سنت کی کیا کافر کی تعزیت سے متعلق بیٹا دیکھیے گا، ظاہر ہے علماء نے سرچ کیے، قرآن پاک کو بھی مطالعہ کیا، حدیث کو بھی مطالعہ کیا، تو وہ کئی علماء ہیں جو بہرحال جواز بیان کرتے ہیں۔ یہی بات قرآن پاک سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بھی کافر ایسا ہے کہ جو مسلمان سے حربی نہیں ہے، یعنی ابھی جنگ کی کیفیت کے اندر نہیں ہے، اور وہ ایک سکون اور امن کے ساتھ ہی رہنے والا ہو، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جو بھی دنیاوی معاملات کے حسن سلوک ہے، اس کا ہمارا دین بالکل اجازت دیتا ہے۔ بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروهم وتقسطوا، کہ جو تم سے دین کے معاملات میں لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، ان سے نیک سلوک کرو، اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ کافر ہو کہ جو دینی معاملات کے اندر مسلمانوں سے حرب نہیں کرتا، لڑتا نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں تو یہ ٹھیک ہے۔ اور اچھے سلوک کے اندر دنیا کے تمام معاملات آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ہے، وہ کافر ہے، بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں، جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کئی کفار تھے، یہودی تھے، بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، پھر ان کی تالیف قلب کرتے، ان کو اسلام کی طرف دعوت بھی دیا کرتے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت سے، ابو درداء سے، پہ کافر ہے، وہ بیمار ہو گیا، ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ اسی طرح بہت سے کفار تھے، کئی یہودی تھے، انہوں نے دعوت دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول کی، تشریف لے گئے ان کی دعوت کو۔ یہ سارے حسن سلوک کے معاملات، ہمارا دین حسن سلوک کے معاملات سے منع نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت ہے جو دینی معاملات میں ہم سے لڑ نہیں رہا، حرب نہیں کر رہا ہم سے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کا ہمارا دین اجازت دیتا ہے۔ اچھا، دوسری بات تعزیت ہے، ظاہر ہے وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے، تو تعزیت کا مطلب یہ کسی کو صبر کی تلقین دینا، تو صبر کی تلقین دینے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو کافر انتقال کر گیا، آپ اہل خانہ سے ملتے ہیں، ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ صبر کریں، اللہ کی یہ سنت ہے، یہی طریقہ کار ہے جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس نے جانا ہے۔ تو یہ جو صبر کی فقط تلقین ہے غیر حربی کفار سے، اس کی بھی ممانعت ہمارے دین میں نہیں ہے، یہی راجح قول ہے۔ امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، دیگر مجتہدین ہو، یہی استدلال ہے سب کا۔ ہاں، ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو اولی قربی، کہ نبی ہوں یا مومنین ہوں، ان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا استغفار کریں، چاہے وہ کوئی قریبی رشتہ دار۔ یہ بالکل واضح حکم ہے کہ شرک کا جو معاملہ ہے ہمارے دین میں بالکل ناقابل معافی ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے، بنیاد ہی ہماری توحید کے اوپر ہے، شرک پر نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے دعائے استغفار بالکل نہ کی جائے۔ لہذا کوئی بھی شخص ہے، وہ اگر ہمارے ظاہری طور پر حالت شرک میں ہی اگر اس کا انتقال ہوا ہے، مرا ہے، تو ایسی صورت کے اندر تعزیت گھر والوں سے ہم کریں صبر کی تلقین کے حوالے سے، اور وہ حربی بھی نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حربی ہوگا تو ایسی صورت میں بھی کوئی اس نے سلوک نہیں کیا جاتا جب تک وہ حرب ترک نہ کر دے۔ اور دوسرا، مغفرت کی دعا ہم بالکل نہیں کر سکتے، اس کی اجازت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل نہیں دی ہے، اور کسی صورت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو استدلال کر لیتے ہیں بخاری کی روایت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہمیں 70 دفعہ منع کیا، ہمیں 71 دفعہ مغفرت۔ ایک تو یہ حدیث بالکل باطل ہے، اور بالکل باطل حدیث ہے، محدثین اس کو واضح کرتے چلے گئے، اور اس حدیث سے استدلال کرنا بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کی بالکل واضح آیت ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کی دعا نہ کی جائے، بس۔ باقی تعزیت کرنا، صبر کی تلقین کرنا، یہی اللہ کی سنت ہے، اس طرف اس کو مائل کرنا، اس کی جو مصیبت ہے وہ تھوڑی ہلکی ہو جائے، یہ حسن سلوک تالیف قلوب کے خاطر، اس کی اجازت ہمارا دین دیتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔